یہ لاہور کی فضائیں زہر آلود ہو گئی ہیں۔ بھارت میں فصلوں کی جلائی گئی باقیات سے اٹھنے والا دھواں پاکستان میں داخل ہے۔ کیمیائی مادوں کی مقدار عالمی ادارہ برائے صحت کی گائیڈ لائن سے 85 گنا زیادہ ہے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 702، غازی اور رنگ روڈ کی فضا سب سے زیادہ خراب رہی، جبکہ انڈیکس 1449 ریکارڈ۔ آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ لاہور میں دن 12 بجے فضائی آلودگی کا انڈیکس کم ہو کر 283 ہو گیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سما کے نمائندے دانیال عمر سے۔ دانیال، کون سا علاقہ زیادہ متاثر رہا ہے اسموگ سے؟ دیکھیں سیب، لاہور اس وقت مجبور ہے کہ یہاں کے رہائشی مختلف کاربن، سلفیٹس اور نائٹریٹ اپنی سانس کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اندر جا رہے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 200 کے قریب تھا، مگر آج ایک بار پھر ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہوا اور لاہور کے تقریباً 50% ایریاز ایسے ہیں جن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے تجاوز کر گیا، جس کے اندر غازی روڈ، رنگ روڈ، ڈیفنس کے جو ایریاز ہیں، ان کے علاوہ کینٹ کے ایریاز سمیت مختلف ایسے ایریاز ہیں جن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 1400 اور مختلف ایریاز کا 1200 بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈیوس روڈ کا بھی 1000 سے اوپر ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ محکمہ ماحولیات کا اب یہ کہنا ہے کہ یہ ایئر کوالٹی انڈیکس اب ایک بار پھر سے نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، چونکہ بھارتی پنجاب میں جو فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی گئی تھی، اس وجہ سے جو دھواں ہے اور جو مختلف کیمیائی مادے ایمٹ ہو رہے تھے، ان کا ہوا کا رخ سے وہ لاہور کے اندر داخل ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے لاہور کے جو مختلف ایریاز ہیں وہاں پر اسموک کی جو شرح ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ گئی تھی، جبکہ اس میں ایک بار پھر سے کمی آنا شروع ہوئی ہے کیونکہ ہوا کا رخ ایک بار پھر سے تبدیل ہوا ہے، جبکہ جو بھارتی شہر اجنالہ ہے اس کی ہوا کا رخ اب مرید کے کی طرف ہے اور مرید کے کی طرف جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس وقت لاہور کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 283 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایئر کوالٹی انڈیکس بھی جو عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائنز ہیں ان سے کیمیائی مادی جو ہیں وہ ابھی بھی تقریباً 41 گنا زائد فضا کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ لاہور اب بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، اسی لیے جو طبی ماہرین ہیں وہ بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلا جائے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جو دوپہر کے اوقات ہوتے ہیں ان میں ایئر کوالٹی انڈیکس آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور اب بھی سر فہرست ہے۔ آپ کا بہت شکریہ دانیال عمر، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ بھارت سے آنے والی تیز ہواؤں نے لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 پر پہنچا دیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصلوں کی باقیات جلانے سے اسموگ میں شدت آئی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ گزشتہ روز لاہور میں فضائی آلودگی اوسطاً 157 پر تھی۔ گزشتہ 5 دن تک لاہور میں فضائی آلودگی اوسطاً 180 پر رہی۔ بھارت سے آنے والی تیز ہوا کے ساتھ دھواں بھی پاکستانی علاقوں میں داخل ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اسموگ میں اضافے کے باعث گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اسموگ کے معاملے پر بہت جلد بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں گی۔ انڈیا سے آنے والی زہریلی ہواؤں سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 تک پہنچ گیا، جو الارمنگ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی نیوز کانفرنس کہا ناسا نے بھی دکھا دیا کہ اسموگ بھارت کی جانب سے آ رہی ہے، وہاں اسے پنجاب حکومت کی طرح کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ایکشن کا بھی بتا دیا۔ صاحبہ نے بالکل اس بات کا اظہار کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت جلد لیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے جائے گا انڈین پنجاب کے چیف منسٹر کو۔ جو فضائی آلودگی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے۔ ناسا کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہوا بھارت کی طرف سے آ رہی ہے، جس پہ اسٹبل برننگ بھی ہو رہی ہے شاید وہاں پر، باقی بھی فضائی آلودگی کو وہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے جس طرح سے پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ ہوا کے آنے سے لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 1000 تک پہنچ گیا ہے، جو بہت الارمنگ ہے۔ اسموگ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1035 افراد گرفتار کیے گئے۔ زہریلا دھواں چھوڑنے والی 6 لاکھ گاڑیوں کے چلان ہوئے ہیں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، لیکن فضائیں کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ اسموگ کے معاملے پر ہم نے رابطہ کیا ہے سیکرٹری ماحولیات پنجاب جہانگیر انور سے۔ جہانگیر انور صاحب، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا اسموگ کی موجودہ لہر کب تک جاری رہے گی؟ جی
پچھلے 5 دنوں سے الحمدللہ لاہور کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ 114 سے 200 کے درمیان میں رہی لیکن ہمیں آلریڈی جتنی بھی انٹرنیشنل ویدر فورکاسٹنگ کاسٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ سیٹرڈے سنڈے سے آنورڈ 2 دن مزید 4 دن کے لیے تقریباً یہ ایسٹرن ونڈ کوریڈور دوبارہ کھلے گا، اور جو بڑے پیمانے پہ انڈین پنجاب میں جو اس وقت اسٹبل برننگ ہو رہی ہے، میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں ناسا کی پکچر، آپ کو نظر آئے گا کہ دا ہول آف پنجاب جو انڈین پنجاب ہے وہ بالکل ریڈ ہے، اور یہ ساری کی ساری اسموک جو ہے یہ پاکستان میں داخل ہوگی، لاہور میں داخل ہوگی، اور یہ 3 سے 4 دن کا فینومینا ہے جو رہے گا، اور آنے والے 4 دنوں میں بھی یہ نارملی ہائی ملے گی آپ کو، یہ جو AQI ہے جو لوکل ہمارا فینومینا ہے الحمدللہ لاہوریے بہت بہتر انداز میں اسموک کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کمپلائنس بھی ہو رہی ہے، ہمارے ایفرٹس بھی جاری ہیں، شہری بھی تعاون کر رہے ہیں، میڈیا بھی الحمدللہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جو فینومینا کراس بارڈر فینومینا ہے اس کے لیے جیسے چیف منسٹر پنجاب آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ ہم نے کلائمیٹ ڈپلومیسی کر کے دونوں سائیڈ آف دا ڈیوائڈ پہ بات کرنی ہے، تاکہ جو ہماری ایگریکلچر پریکٹس پاکستان کے پنجاب میں وہی انڈین پنجاب میں وہی کراپنگ پیٹرن وہاں پہ ہے وہی یہاں پہ ہے، تو ہمیں دونوں ملکوں کو مل کے اس جو کلائمیٹ کا مینس ہے یہ خاص طور پہ یہ اسموگ کا اس کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ تو لاہور میں بڑھتی فضائی آلودگی اور داخلی اور خارجی جو راستے ہیں وہاں پر پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں، اسی پر بات کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مریم صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، پلیز شیئر کیجیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے لہر بہت تیز ہو گئی اور یہ انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ پہلے تو بالکل آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 دن کا جو ایوریج انڈیکس رہا وہ 180 پہ رہا اور لوئسٹ بھی گیا 107 پہ، اور پہلے نمبر سے لاہور 8ویں نمبر پہ گیا، 5ویں نمبر پہ گیا، 4تھے نمبر پہ گیا، یہاں تک کہ بیجنگ سے بھی نیچے گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج صبح ارلی مارننگ میں یہ جو لاہور کے بارڈرنگ ایریاز ہیں ود انڈیا اس پہ 1800 سے زیادہ تجاوز کر گیا، اور سینٹرل لاہور جو ہے اس میں 1000 سے زیادہ تجاوز کر گیا۔ اس وقت ناسا کا ہم نے میپس بھی شیئر کیے، جو سائنٹیفک ڈیٹا ہے ناسا فائر فارمز میپ کہتے ہیں کہ جو اسٹبل برننگ کو آئیڈینٹیفائی یا کسی قسم کی فائر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو دیوالی بھی تھی، اسٹبل برننگ اس وقت بڑی ایکسٹینسو ہو رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ جو ونڈ کی ڈائریکشن ہے وہ صبح کے وقت 8 کلومیٹر کی رفتار سے ایسٹرن کوریڈور جو کہ انڈیا دہلی امرتسر چنڈی گڑھ سے ہوتا ہوا بارڈرنگ ایریاز آف لاہور سے لاہور میں داخل ہوئی ہوا۔ لاہور کی ونڈ اس وقت بالکل اسٹیگننٹ تھی، ونڈ نہیں بلو ہو رہی تھی، تو بالکل انویلپ بن گیا لاہور۔ لیکن ابھی اس وقت ونڈ کی سپیڈ 2 کلومیٹر سے ہوئی ہے ہماری طرف، لیکن ساؤتھ کی طرف مڑ گئی ہے، تو ہمارا AQI دوبارہ سے 283 پہ ہو گیا، جب وہ 1800 سے 1000 سے اس وقت وہ 283 پہ ہو گیا۔ لیکن پریڈکشن ہے کہ آفٹرنون میں اس نے پھر شارٹ اپ کرنا ہے، تو میری لاہور اپیل بھی میں نے کی ہے ابھی کہ آپ اپنے ماسک پہنیں، بچوں کو باہر نہ نکالیں، کھڑکیاں بند رکھیں، دروازے بند رکھیں، کیونکہ آفٹرنون اس نے دوبارہ سے شارٹ اپ کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ ڈائریکشن ونڈ کی اسی طرح رہے ساؤتھ کی طرف تو بہتر ہے، لیکن اگر ایسا ہو ہمیں بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ جو فارمرز کیونکہ ہمارے سیزنل اسٹبل برننگ اس وقت ہو رہی ہے، EPD کی اور ایگریکلچر کی سرویلنس اسکواڈز اس وقت فیلڈ میں ہیں، اریسٹ ہو رہے ہیں، فائن ہو رہے ہیں۔ میری درخواست ہے فارمرز سے کہ سپر سیڈر استعمال کریں، منجی کو جلائیں مت، اس کو شریڈ کریں، اور ہم لوگ مل کے اگر یہ کام کر سکتے ہیں، نہیں تو قانون حرکت میں آ رہا ہے۔ آج صبح بھی 22 اریسٹ ہوئے ہیں فارمز کے اوپر ہماری سائڈ پہ جو اسٹبل برننگ کر رہے تھے۔ گورنمنٹ نے سپر سیڈر پرووائڈ کیے ہیں 60% سبسڈی کے اوپر، اور رینٹل فیسلٹی بھی ہے۔ تو میری فارمرز سے یہ گزارش ہے، فارم اونر سے یہ گزارش ہے کہ خدا رہا یہ بچوں کی صحت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے چیف منسٹر پنجاب اور حکومت پنجاب کی۔ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں، فائن بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب تک اپنی ذمہ داری خود ہم نے نہیں ریئلائز کرنی تو کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح مریم صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا، آپ تو یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں نا کہ سب نے مل کر کام کرنا ہے تبھی اپنے شہر کو ہم بچا سکیں گے۔ یہ بھی فرمائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خط لکھنے کی بھی بات ہو رہی ہے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، تو اس میں کیا پیش رفت ہے، کب تک خط لکھا جائے گا، اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ ڈیٹا ہے وہ تو بڑا کیٹیگورک ہے جی۔ آج تو میں خود جب صبح ڈیٹا میں نے AQI دیکھا، اور جب میں نے لاہور کے بارڈر ایریاز ود انڈیا کا 1800 دیکھا، سینٹرل لاہور 1000 دیکھا، تو چیف منسٹر پنجاب جو شیئرڈ ایئر کی بات کرتی ہیں، کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بات کرتی ہیں ود انڈیا، اس کے بغیر تو یہ فینومینا حل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ انہوں نے مجھے ہدایت کر دی ہے، فورن آفس کو ہم لیٹر لکھیں گے ارلی نیکسٹ ویک
to start and initiate dialogue with India. सही, ठीक है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में बढ़ती फजाई आलूदगी, दाखिली और खारजी रास्तों समेत शहर की अहम शाहराहों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन। धुआं छोड़ने वाली 1400 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गई। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी ने पंजे गाड़ रखे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुंच चुका है। हमारे साथ सेक्रेटरी RTA जो हैं वो मौजूद हैं। राणा मोहसिन साहब, मुझे बताइएगा कितनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो एक माह में की गई और ये एक्टिविटी कब से जारी है? लाहौर के इंटर सिटी हैं, वहाँ पे भी हमने स्क्वाड तश्कील दी हैं। इसमें सिर्फ अगर हम अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के महीने में अपना रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लाहौर ने तकरीबन 1400 के करीब गाड़ियाँ बंद की हैं जिनका ना फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था या जो धुआं दे रही थी। इसके अलावा 2600 गाड़ियों के चलान किए थे और 1 करोड़ के जो है वो रिकॉर्ड तरीन जुर्माने के लिए। गवर्नमेंट का विजन है कि हमने स्मोक से लोगों को निजात दिलानी है। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियाँ हैं, उनके स्टेशन पर जाकर वहाँ पर भी छापे मारे जा रहे हैं और वहां पर भी गाड़ियों को बंद करके जुर्माने किए जा रहे हैं। जी आपका बेहद शुक्रिया। मुल्तान और गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार है। अस्पतालों में खांसी, नज़ला, जुकाम और दमे के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। मजीद जानने के अपने नुमाइंदे मोहसिन अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहरों से गिरदोनवा में स्मोक का राज बरकरार है और सैकड़ों की तादाद में जो मरीज हैं सांस की बीमारी में मुब्तला होकर निश्तर अस्पताल के रुख कर रहे हैं। इस वक्त में मौजूद निश्तर अस्पताल में जहाँ हमारे साथ सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक से मौजूद है। सर, ये बता दें, स्मोक की वजह से काफ़ी मरीज निश्तर अस्पताल भी आ रहे हैं, इसकी एहतियात क्या करनी चाहिए? जी देखें, इसकी 2 तरह से एहतियातें हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो ये कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, चेहरे को पानी से धोते रहें और स्मोक फॉग के टाइम पता करके उसके अलावा जो स्मोक का टाइम ना हो उस वक्त हम बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। और दूसरा, जो आग लगाने वाले हमारे किसान भाई हैं उनसे भी गुजारिश करें, या ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुत्तकिन वाले जो भट्टे हैं उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि सरकारी सतह पर खिला लिया जाए ताकि स्मोक कम से कम हो, ताकि इंसानी सेहत जो स्मोक है उससे बचा जा सके। जी आपका बेहद शुक्रिया। बारिशें कम होने के बाद पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर पेशावर भी स्मोक के खतरे से दोचार हो गया। माहिरीन कहते हैं कि फजाई आलूदगी बढ़ने का अमल जारी रहा तो दमा समेत सांस की बीमारियों में इजाफे का खदशा है। शाहबुर रहमान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पेशावर जैसे बड़े शहरों में आबादी में बेहंगम इजाफे और गाड़ियों की बोहतात ने वैसे ही जिंदगी अजीरन की थी कि बारिशों की कमी ने जलती पर तेल का काम कर दिया। गाड़ियों से निकलता जहरीला धुआं फिजा में अटक गया है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक मामूल में ये आलूदगी की शरह 50 होती है, लेकिन पेशावर में अब ये 123 हो चुका है। जब बारिशें होती नहीं, हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल ड्राउट हो, तो फिर ये होता है कि यही स्मोक जो है वो मिस्ट के साथ या वाटर कंटेंट इनके साथ मिल के एक तह बना लेता है और मुसीबत बन जाती है। ज़िंदगी जो है वो आपकी अजीरन हो जाती है। माहिरीन सेहत के स्मोक की आलूदा फिजा में मुहलिक असरात रहते हैं जो सांस के साथ लोगों के जिस्म में दाखिल होते हैं। इसका टाइमिंग सुबह और इवनिंग के दरमियान ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें थोड़ा सा अगर उसे निकलने में परहेज कर ले, इस तरीके से न निकले जिस तरह आम रूटीन में निकलते हैं, तो ये भी बेहतर होगा उनके लिए। डॉक्टरों का कहना है कि बड़ों की मुदाफियती कुव्वत तो इस काबिल होती है कि वो इस खतरनाक सूरत हाल से लड़ सकें, लेकिन कम उम्र अफराद इसका शिकार होकर और भी ज्यादा नुकसान उठाते हैं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शाहबुर रहमान, सामा, पेशावर।